مختلف نام احادیث میں سورت کے آئے ہیں اور ہر نام اپنے آپ میں ایک اہمیت رکھتا ہے۔ فاتحۃ الکتاب کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جو کتاب ہدایت کے لیے بندوں کو دی گئی ہے قرآن پاک، اس کتاب کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے، یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ ایک لفظ ام الکتاب کا بھی حدیث میں آیا ہے۔ ام کے معنی ماں کے ہوتے ہیں، اور ماں کو ماں اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اصل ہوتی ہے۔ ام عربی زبان میں اصلاً ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی چیز کی اصل ہو، اور بچے کے لیے اس کی اصل اس کی ماں ہے۔ تو قرآن کی جو اصل ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ ایک طریقے سے قرآن پاک کا ایک خلاصہ ہے جس کی تفصیل پورا آگے درج کی گئی ہے۔ اس سورت کے اندر بہت کچھ لوگوں نے لکھا، مفسرین نے اتنے صفحات سیاہ کیے ہیں کہ وہ بحث کی جائے تو اتنا موقع نہیں، لیکن مختصراً یہ بات ہے کہ سورت کے اندر ایک توحید کا پیغام دیا گیا کہ اللہ ایک ہے۔ دوسرے یہ عقیدہ بتایا گیا کہ انسان کو مرنا ہے۔ تیسرے اسی عقیدے کا دوسرا پہلو یہ بتایا گیا کہ دنیا کی آخرت سب جگہ مالک اللہ ہے۔ دنیا میں بھلے انسان بہت ساری چیزوں پڑھ کر کے اس کا احساس نہ کر پائے، لیکن قیامت کا جب دن ہوگا تو مالک یوم الدین، وہاں پھر کوئی اور نہیں، وہاں مالک صرف اللہ ہوگا۔ اور اس چیز کو قرآن نے جگہ جگہ ذکر بھی کیا ہے، الملک یومئذ للہ، اس دن مالک اللہ ہوگا، بادشاہت اللہ کی ہوگی، حکم اس کا چلے گا۔ تو یہ کہہ کر کے یہ بتا دیا کہ کوئی انسان دنیا میں بہت زیادہ مگن نہ رہے، جب مالک اللہ ہوگا، بدلے کا دن ہے دین کے معنی، تو ظاہر ہے وہاں حساب کتاب ہوگا، ہر ایک کو بدلہ دیا جائے گا۔ تو جس انسان کو یہ معلوم ہو کہ بھئی ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کا حساب ہوگا، تو اس کو سوچ سمجھ کے کرنا ہوگا۔ وہ ہر قدم پر ایک اٹھانے سے پہلے سوچے گا کہ اس کا مجھے حساب دینا ہے۔ ایک آدمی کے پاس اگر آپ اس کو کوئی اکاؤنٹ کا حساب دے دیجئے اور اس سے آپ سختی سے حساب لیں گے تو بیچارہ بہت ہی سوچ سمجھ کر کے کام کرے گا۔ تو دنیا میں یہی بتایا گیا۔ اس کے بعد آگے پھر ہدایت کے لیے کہا گیا کہ آپ اللہ سے ہدایت کی دعا مانگیں۔ ایک اس بات کا اقرار کیجئے کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، دنیا میں کوئی اور طاقت نہیں۔ تو یہ مدد مانگنی ہے تو اللہ سے، یہ ایک انسان کو سکھلایا گیا۔ پھر یہ کہ ہدایت کس سے مانگیں آپ اللہ سے۔ ہدایت کا مطلب ہے کہ صحیح راہ پر اللہ بندوں کو چلا دے، وہ راہ جس پر بندہ چل کر کے شرک سے، گناہوں سے، بے حیائیوں سے محفوظ رہ کر اللہ اور نبی کی محبت کے ساتھ اور اطاعت کے ساتھ زندگی گزار کر چلا جائے، جو کامیابی کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی لیے آگے بتایا کہ وہ جو ہدایت کا راستہ ہے وہ ان لوگوں کا جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا۔ کن پر انعام ہوا؟ اس کی تفصیل سورۃ النساء میں بڑے وضاحت سے کی گئی ہے کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے وہ اللہ کے انبیاء ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ صالحین ہیں، بزرگ ہیں، اولیاء ہیں، نیک لوگ ہیں۔ تو ان لوگوں کا راستہ جو ہوگا وہی ہدایت کا راستہ ہوگا۔ کن لوگوں کا راستہ ہدایت کا نہیں ہوگا؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر اللہ کا غصہ اترا ہے وہ ہدایت کے راستے پر نہیں ہے۔ جو لوگ گمراہ ہو گئے، اب یہاں یوں تو یہود و نصارہ مراد ہے، لیکن ہر وہ آدمی جو ہدایت سے بھٹکا ہوا ہو وہ سب، یہ گویا اس میں بنیادی طور پر ایک عقیدہ دے دیا انسان کو۔ ہدایت بھی بتا دی کیا ہے، ہدایت مانگنا کس سے یہ بھی بتا دیا، یہ بھی بتا دیا کہ دنیا میں جو آپ رہ رہے ہیں یہ وقتی ہے، آج ظاہر ہے کہ بدلے کا دن ایک اور ہے، تو اس کا مطلب آخری وہ ہے، اصل وہ ہے، یہ بھی بتا دیا۔ اور یہ کہ حساب وہاں ہوگا، یہ ساری چیزیں بتا دی۔ اب آگے جب سورۃ البقرہ شروع ہوتی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب، تو ذالک الکتاب سے یہ اشارہ ہے کہ جو آپ ہدایت مانگ رہے تھے، تو جس ہدایت کو آپ نے اللہ سے مانگا تھا، لیجیے اس ہدایت والی کتاب اللہ نے یہ اتار دی۔ اب یہ وہ کتاب شروع، یہ ہے وہ ہدایت، یہ ہے وہ کتاب جس میں ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ بڑا اچھا لفظ ہے متقین، کہ ھدی للمتقین پڑھتے ہم لوگ ہیں کہ یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ متقی یعنی تقوی جس کے اندر ہو۔ تقوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے کہ وہ تنہائی میں ہو یا لوگوں کے ساتھ مجلس میں، اس کے اندر برائیوں کے جذبات پیدا تو ہوں لیکن وہ کنٹرول کر لیتا ہو۔ پیدا ہی نہ ہو جذبات، یہ نیکی نہیں ہے، یہ تقوی نہیں ہے۔ تقوی یہ ہے کہ جذبات تو رکھے اللہ تعالیٰ گناہ کے، برائیوں کے جذبات ہیں، وہ پیدا ہوں
کنٹرول کر لے اور ان جذبات کی رو میں بہ کر گناہوں میں نہ پڑے. جو آدمی یہ کر لے وہ تقوی والا ہے. پھر وہ تنہائی میں ہو تب بھی اس کے ذہن میں اللہ کا احساس ہوگا, وہ مجلس میں بیٹھا ہو تب بھی اللہ کا احساس ہوگا, گویا اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو. تو یہ کتاب ہدایت بھی انہی لوگوں کے لیے ہے, ہر آدمی کے لیے ہدایت نہیں ہو سکتی. بڑے بڑے مستشرقین ہیں جو قرآن پاک کا اتنا علم رکھتے ہیں کہ بڑے بڑے مسلمانوں کے پاس وہ علم نہیں ہے. ایسی ایسی تحقیقات جو پیش کرتے ہیں, پورا یورپ ایسا ہے کہ جس نے ایسی تحقیقات پیش کی ہیں, لیکن عجیب بات یہ ہے کہ وہ ہدایت سے محروم ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جس بنیاد پر قرآن کو پڑھتے ہیں وہ ہدایت ان کا مقصد نہیں ہوتا ہے, ان کے پیش نظر ہدایت ہوتی ہے. ان کے پیش نظر صرف یہ ہوتا ہے کہ اس کتاب میں کیا کمیاں ہم نکال سکتے ہیں, کیا خامیاں ہم نکال سکتے ہیں, جس سے نکال کر کے اسلام پسندوں کے ذہنوں میں اس کتاب سے متعلق شکوک اور شبہات پیدا کر سکیں اور ان کے ایمان کو ڈگمگا سکیں. وہ یہ کرتے ہیں. اس لیے ہزار قرآن کو پڑھنے کے بعد بھی وہ قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا پائے. اسی میں آگے قرآن نے کہا نا, یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے کتنوں کو کیا کہتے ہیں گمراہ کر دیتا ہے اور کتنوں کو ہدایت دے دیتا ہے. تو یہ گمراہ وہی لوگ ہیں, یہ گمراہ وہی لوگ ہیں. اس لیے اللہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین, کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے ایک تعداد کو تو عزت دیتا ہے, مرتبہ دیتا ہے, اور ایک تعداد کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے. یہ وہی طبقہ ہے جس کو رسوا کرتا ہے کہ جو قرآن کو ہدایت کے لیے نہیں پڑھتے. تو ہمیں تو یہ سکھایا گیا کہ ہم اللہ سے ہدایت کی دعا بھی مانگیں, اور جب ہم قرآن پڑھ لیں تو اس سے ہدایت چاہیں اپنے لیے, تو یہ قرآن ہمارے لیے ہدایت بنے. سورتوں کے جو قرآن کے نام ہوتے ہیں یاد رکھیے گا, یہ علامتی نام ہوتے ہیں. مثلا سورہ بقرہ ہے, بقرہ کے معنی گائے کے آتے ہیں, یہ مذکر پوری ایک وہ جنس ہے گائے بیل جو بھی اس سب کو ہی بولتے ہیں. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں گائے کی تمام احکام بیان کیے جا رہے ہیں, تمام تفصیلات اس کے اندر بیان کی جائیں گی, یہ سب نہیں. صورتوں کے جناب بس لفظ بقرہ اس کے اندر آیا ہے, اس لیے اس کا نام بقرہ, بس ایک علامتی نام. یہ صرف علامتی نام ہوتے ہیں, باقی اس میں احکام تو بہت سارے ہیں. سورہ بقرہ کے اندر جو زیادہ تر چیزیں وہ اسی عقیدوں کو بتایا گیا, اور پھر یہ بتایا گیا کہ جن پر اللہ کا غیظ و غضب نازل ہوا تھا وہ قوم یہود و نصارہ ہیں, اور ان کے پھر تو ان کا تذکرہ کیا گیا تفصیل سے کہ انہوں نے کس کس طرح سے کیا کہتے ہیں مکاریاں کی تھی. اسی میں ایک گروہ اور بھی بیان کیا گیا مشرکین کا, پھر ایک گروہ اس کے ساتھ بیان کیا گیا منافقین کا. یہ 4 گروہ ہیں جس میں قرآن جس کا تفصیل کے ساتھ قرآن میں ذکر کیا گیا ہے, ان کے عقیدوں کو بتایا گیا ہے, پھر ان کے عقیدوں کے خلاف اسلامی عقیدے کو پیش کر کے اس کے دلائل دیے گئے ہیں. اس میں وہ 4 فرقے کون کون ہیں, یہودی, عیسائی, مشرکین اور منافقین. مشرکین اور منافقین میں تھوڑا سا فرق ہے, وہ یہ ہے کہ مشرکین جو ہوتے ہیں وہ کھلے عام علی اعلان کافر ہوتے ہیں, انکار کرنے والے اسلام کا, اللہ کا, نبی کا, قرآن کا یا جس کا بھی ہو, وہ کھلے عام ہیں. مطلب وہ ایسا نہیں کہ دل میں کچھ ہے زبان پہ کچھ, جو کچھ ہے سب پورے ہیں. منافقین اس کے معاملے میں اس کے برعکس وہ ہوتے ہیں, اندر سے تو پکے مشرک ہیں, وہ اندر سے پکے مشرک اور کافر ہیں, لیکن سامنے سے اسلام کا اظہار ہے. جو دور نبوت میں ایک طبقہ جو تھا جس کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول تھا, اور بہت ساری بڑی تعداد تھی, غزوہ احد کے موقع پر اچھے خاص اپنے لوگوں کو لے کر کے الگ بھی ہو گئے تھے یہ لوگ. پھر غزوہ تبوک کے موقع پر بھی اس کی تفصیل سے اس کا ذکر ہے. تو یہ وہ طبقہ ہے کہ جو سامنے سے, اندر سے تو یہ مومن ہے, وہ اندر سے تو کافر ہیں اور مشرک ہیں, سامنے سے اظہار یہ کرتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں, صرف اس لیے تاکہ مسلمانوں کے ساتھ رہ کر کے بس ان کے تحفظ انہیں مل سکے بس. تو قرآن نے اس کا ذکر بھی کیا کہ ان کا حال یہ کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا, ایمان والوں کے پاس پہنچتے تو کہتے ہیں ہم تو مومن ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ, شیاطین سے مراد وہی جو کفار و مشرکین اور ان کے ہم نوا اور ہم مشرب ہیں, ان کے بعد جب کفار کی مشرکین کی مجلسوں پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ, ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. ان کا تو ہم مذاق اڑا رہے ہیں ان کے ساتھ رہ کر کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. قرآن کہتا ہے کہ اللہ خود ان کا مذاق اڑا رہا ہے اور ان کو گمراہی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا, بھٹکتے رہیں گے. تو یہ یہاں سے یہ موضوع چلا پورا ایک تفصیل کے ساتھ. اب یہاں جگہ جگہ اس پوری صورت کے اندر مختلف جگہوں پر
بیچ بیچ میں انہی چاروں فرقوں کا تفصیل سے کہیں اس کا ذکر آتا رہا، اور قرآن ان کی خامیوں کو، ان کی مکاریوں کو ذکر کرتا گیا، ساتھ ساتھ اپنا عقیدہ بھی بیان کیا گیا کہ وہ عقیدہ کیا ہے۔ اسی طرح بنی اسرائیل کا، چونکہ وہ یہی لوگ تھے، ان کی ناشکریوں کا ذکر کیا گیا، نافرمانیوں کا ذکر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو من سلوہ جیسی نعمت عطا کی، لیکن ان کو راس نہیں آئی۔ بہت ساری نعمتیں دی، انہوں نے ناشکری کا اظہار کیا تو اس پر اللہ کی طرف سے عذاب آیا، اللہ کی طرف سے ان کی پکڑ ہوئی۔ تو اس سے مومنوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ ناشکری نہیں کرنا، ناشکری نہیں کرنا، شکر گزار بندے اللہ کے بن کر کے رہیں۔ جب شکر گزار بندے اللہ کے بن کر کے رہیں گے تو یہ جو حال کیا کہتے ہیں یہودیوں کا ہوا، وہ حال تمہارا نہیں ہوگا۔ اور ایک مومن کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے۔ یہ پوری تفصیل کے ساتھ آگے پھر یہی موضوع چھیڑا گیا، پھر کعبے کی تعمیر کا موضوع آ گیا، پھر یہودیوں کا ہے، پھر اس کے بعد آخر میں ایک بات، جو دو باتیں اور ہیں جو ذکر کرنی ہے۔ ایک موضوع قرآن نے یہاں پر چھیڑا کہ اس زمانے میں بڑی قتل و غارت گری ہوتی تھی، یہودیوں میں بھی کیا کہتے ہیں اس طرح کے احکام تھے لیکن انہوں نے مٹا ڈالے، عیسائیوں میں بھی اس طرح کے احکام تھے لیکن انہوں نے مٹا ڈالے، کہ ایک آدمی کے ساتھ ظلم ہو رہا، ظلم کو روکنے کا طریقہ کیا ہو، ایک آدمی کو قتل کیا جا رہا، اس کے قتل کو روکنے کا طریقہ کیا ہو، کسی کی عزت پر حملہ کیا جا رہا تو اس کو روکنے کا طریقہ کیا ہو۔ اسلام نے اس کا طریقہ قصاص رکھ دیا۔ قصاص کا مطلب یہ ہے کہ اگر قتل کیا تو قتل کیا جائے گا، ہاتھ کاٹا تو ہاتھ کاٹا جائے گا، دانت توڑا تو دانت توڑا جائے گا، پیر توڑا تو پیر توڑا جائے گا، مطلب بدلے کا ایک پورا کیا کہتے ہیں قانون بنا دیا۔ تو جس انسان کو قصاص میں ایک بار اگر کوئی قتل کر دے اور اس کو جب سر عام قصاص میں قتل کیا جائے گا تو پھر ایک آدمی کو دیکھ کر کے سینکڑوں آدمی توبہ کر لیں گے اور کوئی کسی کو قتل کرنے کی بے جا ہمت نہیں کرے گا۔ اسی لیے قرآن نے کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، کہ قصاص میں تمہارے لیے زندگیاں ہیں، زندگی ہے۔ اس پر بڑا شور مچایا جاتا ہے مشرکین کی طرف سے، اور آج کل کے جتنے دانشوران ہیں جو مفکرین کہلاتے ہیں ان لوگوں کی طرف سے، اگر مسلمین کی طرف سے، کہ اسلام میں بڑا ظلم ہے، وہ تو قتل کا حکم دیتا ہے۔ حالانکہ غور کیجئے، قرآن نے کہا کہ سن بالسن والجروح قصاص، پوری تفصیل کے ساتھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت۔ اگر یہ اصول کہیں پر نافذ ہو جائے تو وہاں قتل کی واردات نہیں پیش آئیں گی، ایک دو آئیں گی اس کے بعد نہیں آئیں گی۔ اسی طرح وہاں زنا کے واقعات نہیں ہوں گے، اسی طرح وہاں کسی کو مارنے اور ستانے کے واقعات نہیں ہوں گے۔ تو جب یہ واقعات نہیں ہوں گے تو اس کا مطلب لوگوں کی زندگیاں محفوظ ہو گئیں۔ تو زندگی کا ذریعہ بنا قصاص کہ لوگوں پر زیادتی کا ذریعہ۔ قرآن نے اسی کو کیا کرتے ہیں ایک انداز میں سمجھایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ تو اس طرح کے سوالات جو لوگ کرتے ہیں یہ میں نے اس لیے عرض کر دیا ہے۔ اور آخر میں اب یہاں پر روزے سے متعلق کچھ احکام بیان کیے گئے اور پھر اس کی تفصیل ذکر کی گئی، پھر قرآن سے متعلق کچھ باتیں ذکر کی گئیں۔ اس کے بعد دعا کے سلسلے میں ایک اہم بات کی گئی کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ تو ظاہر ہے کہ رمضان میں جو عبادتیں ہیں ان میں صرف نام لے لوں گا، باقی بات نہیں کرنی ہے اس وقت۔ رمضان کی اہم ترین عبادت روزہ ہے، تراویح ہے، دعا ہے، قرآن کی تلاوت ہے اور خرچ کرنا ہے، نوافل کی کثرت ہے۔ یہ رمضان کی اہم ترین عبادت ہیں جو عام دنوں میں عبادتیں اتنی اہمیت نہیں رکھتی، یہ مخصوص عبادات ہیں۔ ان عبادات پر ہر انسان کو توجہ دینی چاہیے پورے اخلاص کے ساتھ، اور بالخصوص دعا کے معاملے میں بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل وسلم على حبيبك دائما ابدا وبارك وسلم تسليما كثيرا اشهد ان لا اله الا انت اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا